الرحیم 7ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 8ویں پارے کے 8ویں رکوع سے 9ویں پارے کے 14ویں رکوع یعنی سورہ اعراف مکمل تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی صرف اتنی ہے کہ برادران وطن تک اپنے اس دین کے کلمے کو پہنچائیں اور انہیں بھی یہ بتلا دیں کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ ہماری اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ باقی ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا۔ پیغام پہنچا دینے کے بعد حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو جو کرنا ہوگا فیصلہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی، پیغام پہنچایا۔ ہم اور آپ اس سے غافل ہیں، یہ پیغام یہ ذمہ داری ہم نبھا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ہم مجرم ٹھہریں گے اللہ کے حضور۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے بلکہ بالکل دیوالیہ۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو، لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ گویا شیطان ہمارے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ شیطان ہمارا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دشمن جو ہے اپنے مد مقابل پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ شیطان بھی ہمارے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر، کہ ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے
گناہ میں ہمیں مبتلا کرنے کا جہاں پر اس کا بس چل پاتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دل میں اگر کبھی وسوسہ یا خیالات گناہ کے پیدا ہوں کسی بھی طرح کے، مطلب یہ بھی گناہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بھی۔ تو اگر دل میں کبھی اس طرح کی سستی اور کاہلی پیدا ہو کہ چلو مسجد تک نہیں جاتے ہیں، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، تو اتنا بھی موقع اسے نہ دیں۔ یا ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی تنور میں اذان ہوئی ہے، دارالفلاح میں تھوڑا دیر سے جماعت ہوتی ہے، چلو وہاں پڑھ لیتے ہیں، اتنا بھی موقع نہ دیں۔ اذان یہاں ہو گئی ہے تو اب نماز یہیں پڑھ لیں۔ دارالفلاح تک جاتے جاتے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر چلا جائے گا، اور اگر نماز نہیں تو کم از کم جماعت تو وہ چھڑوا ہی لے گا۔ تو اتنا بھی موقع ہم اسے نہ دیں۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد آدم کو یعنی ہم سب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی ہمیں جب نماز کے لیے آنا ہو تو ہم اپنے آپ کو زینت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو سجانا ہے، تیار کرنا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں عورتوں کے لیے کہتے ہیں میک اپ کرنا، ہے نا۔ زینت یعنی الگ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس گندے سندے لباس پہن کر یا ایسے جو جس کو مہذب لباس نہیں کہا جاتا اس طرح کا لباس پہن کر ہم نماز کے لیے نہ آئیں، بلکہ ایسا مہذب لباس پہن کر آئیں کہ جس کو پہن کر اگر ہمیں کسی خاص مجلس میں جانا ہو، عام مجلس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص مجلس میں جانا ہو تو ہمیں عار محسوس نہ ہو، ہمیں شرم محسوس نہ ہو، ہم اس لباس کو پہن کر ہم خاص مجلس میں آرام سے جا سکیں بلا کسی تردد کے۔ ایسا لباس زیب تن کر کے اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر اللہ کے حضور آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنس پھٹی ہوئی ہو۔ ایک نوجوان سے اس سے پہلے ہی ہم نے پوچھا تھا، تذکرہ بھی کیا تھا، تو اس نے اس پر دستی باندھ رکھی تھی، تو میں یہ سمجھا شاید اس کے گھٹنے میں چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ دستی باندھے ہوئے ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی یہ دستی کیوں باندھ رکھی ہے آپ نے، کہیں چوٹ لگی ہے کیا گھٹنے میں؟ تو اس نے کہا نہیں وہ جنس پھٹی ہوئی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس نے اتنا تو خیال کیا کہ یہ جنس پھٹی ہوئی ہے تو میری نماز نہیں ہوگی، میرا گھٹنا کھل جائے گا۔ لیکن ایسا لباس ہم پہنے ہی کیوں؟ ایسا لباس کیوں پہنے کہ جس کو پہن کر ہمیں مسجد میں آتے ہوئے عار محسوس ہو رہی ہو، شرم محسوس ہو رہی ہو؟ تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے آنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا یعنی بنایا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہو یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے یا نہیں۔ مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے،
کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ جنت اور جہنم کے علاوہ ایک جگہ اور ہوگی جسے اعراف کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کل کی تراویح میں آیا ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی ان کو بھی کچھ وقت کے لیے مقام اعراف پر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ معاملہ لیول سیول ہے، تو جو جگہ برابر والی ہے وہیں ان کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک گروہ کو ٹہلایا جائے گا، لے جا کر جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جائے گی مقام اعراف سے۔ مقام اعراف وہ جگہ ہوگی جہاں سے جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی نظر آئیں گے، تو مقام اعراف والے دونوں کو دیکھیں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس وجہ سے اگر ان کو اعراف پر لے جایا ہوگا تو پھر اللہ کے رحم سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشش کے لیے اپنے بندوں کے بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، اس وجہ سے اعراف میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ سے ہم یہ امید رکھ ہی نہیں سکتے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو کچھ وقت کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں نماز کے اندر سورہ مدثر کی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ما سلککم فی سقر، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے کر آئی، تو وہ جواب دیں گے۔ 4 جواب انہوں نے دیا ہے جو اکثر میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، جس میں سے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے کر آئی، تو سب سے پہلا جواب کیا ہوگا ان کا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ پیسے لگتے ہیں مسجد میں آنے کی، فیس لی جاتی ہے یہاں پر، بلکہ اذان دے کر ہر نماز سے پہلے اذان دے کر پکارا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، سونے والوں کو جگایا جاتا ہے، جو لوگ غفلت میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بھولے ہیں، انہیں بھی بیدار کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے نمازیوں کے لیے سہولت مہیا کی جاتی ہے، مسجد کے اندر پنکھے ہیں، اے سی ہے، وضو کے لیے پانی ہے، استنجا کے لیے ساری چیزیں کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی ہم نماز سے غافل ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ تو سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو اگر کبھی کوئی حاجت مند، ضرورت مند، یہ تو شہر ہے، دیہات میں تو تھوڑا مشکل بات ہے کہ ہر ضرورت مند کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا جائے، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، قدم قدم پر ہوٹلیں ہیں، لے جا کر بٹھا دیں، ہوٹل والے سے کہہ دیں کہ بھائی کچھ دے دیں ان کو اور پیسہ ادا کر کے چلے آئیں۔ وہاں تو بیٹھ کر وقت بھی آپ کو دینا نہیں ہے، گھر پر لے جا کر کھلانے کے لیے تو وقت دینا ہے، اور موقع پر گھر میں چیزیں موجود بھی ہونی چاہیے، مگر یہاں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ تو جیسے اس آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ جنتی جو ہے جہنمیوں کو دیکھ کر یہ سوال کریں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، ایسے ہی مقام اعراف والے جو ہے دونوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، اور جہنمی جو ہے جنتی سے کہیں گے کہ ہم پر بھی کچھ کرم کریں اور تھوڑا سا جنت کا پانی ہی ہم پر ڈال دیں۔ کتنی حسرت بھری بات ہے یہ کہ وہ جل رہے ہوں گے، تپ رہے ہوں گے، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی وہاں پر، تو جنتیوں کو سکون سے جب دیکھیں گے وہ تو کہیں گے تھوڑا سا جنت کا پانی ہی ہم پر ڈال دو، کھانے پینے کی چیزیں چلو ٹھیک ہے مت دو، مگر تھوڑا پانی ہی دے دو۔ یہاں جیسے پانی کے لیے اگر 2 گھونٹ ہے تب ہم 1 گھونٹ جو ہے کسی پیاسا اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو پلا دیتے ہیں، چلو بھائی تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں، تھوڑا ہم پی لیتے ہیں، تھوڑا آپ پی لیجئے، لیکن وہاں ایسا ہو نہیں پائے گا، ایسا ہو نہیں پائے گا۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا
اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں سب خدا کا حق ہے۔ بس امید ہو یا نہ امیدی، ہر حالت میں اسی کو پکارو، زمین میں وہ کام نہ کرو جن سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اس زمانے میں بھی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مر جانے کے بعد جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور آج بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور قرآن مجید اس کا بہترین انداز میں جواب دیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ مرنے جیسے ایک سوکھی ہوئی زمین بارش کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے، لہلہانے لگ جاتی ہے، اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں گے قیامت کے بعد زندہ کر کے لوگوں کو اٹھا دیں گے۔ نوح اور ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات سنائے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرکار انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے، اسے تفصیل سے بتایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی بھی دی، سختی دے کر بھی آزمایا، کوشش کی کہ بندے ہمارے میری طرف لوٹ آئیں۔ آدمی جب تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر درمیان فراخی پیدا کر دی، خوشحالی دے دی ان کو کہ وہ اس راستے سے لوٹ آئیں۔ جب اس راستے سے بھی نہیں لوٹے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو خوشحالی دیکھ کر ہم دھوکہ نہ کھائیں، خوشحالی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ یہ بہت سخت آزمائش ہے، وہ بدحالی سے سخت آزمائش ہے۔ خوشحالی، اگر خوشحالی کے ذریعے انسان آزمائش میں ڈال دیا گیا تو یہ بہت مشکل امتحان میں ہے، سمجھ لیں۔ بعض مرتبہ ایسی قوموں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتی ہیں اور ہم انہیں بڑا خوشحال دیکھتے ہیں تو ہم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی کو ڈھیل دیا گیا ہے، وہ سخت آزمائش میں ہیں، وہ رسی جب کھینچ لی جائے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ بڑی پیاری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ اہل قریہ بستی کو کہتے ہیں، کہ اگر یہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو پھر ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان اور زمین سے، یعنی آسمان سے بھی خوب بارشیں ہوتی اور زمین سے بھی خوب کھیتیاں اگتی، یعنی ہر اعتبار سے جو ہے فراخی ہی فراخی، خوشحالی ہی خوشحالی۔ دو شرطیں لگائی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایمان کی اور تقوی کی۔ یہ دو صفت اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری جو یہ تنگی ہے، بدحالی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ انہی بستیوں کے لیے کہا گیا تھا، نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس آیت کو رکھی ہے، ہر آنے والی قوم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہوئی ہے کہ جو قوم، جو بستی کے لوگ، جس شہر کے لوگ، جس گاؤں کے لوگ ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے آسمان اور زمین دونوں سے کھول دیں گے۔
مگر انہوں نے جھٹلایا۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوں نہیں آ جائے گی؟ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لوڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتقام لیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ واقعہ جو ہے آج کے حالات میں ہمارے اس ملک عزیز میں مسلمانوں کی جو حالت وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بنا دینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہر حربے استعمال کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھروں کو ڈھا دیا جا رہا ہے، مسجدوں کو ڈھا دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس واقعے سے ہمیں بہت ڈھارس بنتی ہے، ایک قسم کی تسلی ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ اور فرعون کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو دین کی، ذرا نرمی سے اس سے بات کرنا۔ دیکھو فرعون سے بات کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ اور ہارون سے ذرا نرمی سے بات کرنا، شاید بات سمجھ جائے، وہ مان لے بات کو۔ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ وقت کے فرعون کے پاس، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، کہ میں ہی رب ہوں کہتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا۔ تو وہاں پر تھوڑا سا خوف کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ تو کیا آج ہمارا رب ہمارے حالات سے ناواقف ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں سن رہا ہے ہماری پکار کو؟ نہیں، وہی اللہ ہے اور وہی بندے ہیں اس کے۔ جو پکارے گا اس کی پکار کو اللہ سنے گا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ڈھارس بدائی ہے کہ بے خوف ہو کر جائیے، آپ اس سے بات کریے آپ لوگ جا کر۔ تو اللہ ہمارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری پکار کو سن بھی رہا ہے۔ ہم پکاریں تو اس کو، ان کی تدبیریں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، جیسے فرعون کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ لیکن ہم جس طرح سے ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، جیسے اس سے لو لگانی چاہیے، ویسے ہم اس کو پکار نہیں پا رہے ہیں، ویسے ہم اس سے لو نہیں لگا پا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے فیصلے کیسے اترتے ہیں اور کیسے دشمنوں کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے حضور اپنے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں ہی اللہ کو اپنا رب مان کر آئے ہیں۔ اب ہر بندے کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بندے کو اللہ نے اپنے حضور کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم وہاں کہہ کر آئے ہیں کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آ کر یہاں انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے؟ یعنی اس وقت تو اعلان کر کے آئے تھے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے، دوسروں کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے لگ گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے، جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، اس کے شیدائیوں کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ نفس کی جو کیفیت ہے اس کو کل جمعہ کے خطبے میں ہم نے اور آپ نے سب نے بہت اچھی طرح سے مثالوں کے ذریعے سمجھا ہے،
حضرت نے خوب اچھے انداز میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نفس کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، یاد رکھنا نہیں، یا دیکھتے نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہے جو انسانوں کو دی گئی۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ وہ دل و دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجہ غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ آج ہمارے غیروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو جا کر قبروں پر اور ادھر ادھر مزاروں پر منتیں مانتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہ ہم وہاں گئے تھے، ہم نے وہاں منت مانی تھی، وہ بابا کا کرم ہوا کہ یہ اولاد مجھے نصیب ہو گئی۔ کس کا کرم ہوا؟ بابا کا کرم ہوا، اللہ کا کرم نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کے عقیدے اور خیالات رکھنا یہ شرک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باج رکھ دیتے ہیں۔ نہ بیٹی ملتی ہے نہ بیٹا ملتا ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ تو مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں، جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہر نماز میں ہر رکعت میں روز کھڑا ہو کر یہ کہتا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، اگر وہ کسی اور کے آستانے پر چلا جائے اور جا کر وہاں پر اپنی مرادیں مانگنے لگ جائے تو اس سے بڑا بدترین بدعقل انسان کون ہو سکتا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد کسی اور کے آستانے پر جا رہا ہے، وہاں جا کر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کیسی بدعقلی کی بات ہے یہ؟ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ وزاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، بس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، جو کل کس طرح سے ادا ہوا؟ سجدہ کیا گیا کل۔ تو یہ ترجمہ پڑھ لینے سے جو ہے سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم عربی میں سجدہ تلاوت کی آیت کو تلاوت کریں گے تب ہمیں سجدہ کرنا ہے، جو ہم نے کل کر لیا الحمدللہ۔
7ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔